शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगो, अपने उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इसलिए अल्लाह से डरते रहो और रिश्तों को मत तोड़ो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। व आतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनका माल दे दो और उनके अच्छे माल के बदले खराब मत लो, और उनका माल अपने माल में मिलाकर मत खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो औरतों से निकाह करो, 2, 3 या 4। लेकिन अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक ही काफ़ी है। व आतुन निसा असुदुकातिहिन्ना निहला, और औरतों को उनका महर खुशी से दे दो। अगर वे अपनी खुशी से उसमें से कुछ छोड़ दें तो उसे खुशी से ले सकते हो। वला तू तुस्सुफहा अमवालकुम, ना समझ लोगों को अपना माल मत सौंपो, बल्कि उन्हें उसी में से खिलाओ पिलाओ और उनसे नरमी से बात करो। वब्तलुल यतामा, यतीमों को आजमाते रहो जब तक वे समझदार और बालिग ना हो जाएं। जब उनमें समझदारी दिखे तो उनका माल उन्हें लौटा दो और लालच में उनका माल मत खाओ। लिर्रिजाली नसीबुम, मर्दों के लिए भी हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस माल में जो माता पिता और रिश्तेदार छोड़ जाएं, चाहे कम हो या ज्यादा। ये अल्लाह की तरफ से तय किया गया है। व इज़ा हज़रल क़िस्मा, जब बंटवारे के वक्त गरीब, यतीम या रिश्तेदार मौजूद हों तो उन्हें भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे प्यार से बात करो। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, जो लोग यतीमों का माल गलत तरीके से खाते हैं वे अपने पेट में आग भर रहे हैं और आखिर में उन्हें जहन्नुम की आग मिलेगी। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है और हर एक का हिस्सा तय किया गया है। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये सब अल्लाह की तय की हुई हदें हैं। जो मानेगा उसे जन्नत मिलेगी और जो नाफरमानी करेगा उसके लिए सख्त सजा है। वल्लाती यातीनुल फाहिशा, तुम्हारी औरतों में से जो बुरी हरकत करें उन्हें समझाओ। अगर वे तौबा कर लें तो उन्हें माफ कर दो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इन्नमत तौबतु अलल्लाह, अल्लाह तौबा उसी की कबूल करता है जो गलती के बाद सच्चे दिल से लौट आए, लेकिन जो लोग आखिरी वक्त में तौबा करते हैं उनकी तौबा कबूल नहीं होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, औरतों के साथ ज़बरदस्ती मत करो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए भलाई रखी हो। व इन अरदतुम इस्तिब्दाल, अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी लाना चाहो तो पहली को दिया हुआ महर वापस मत लो। व कई फतख़ुज़ूनहु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के करीब रह चुके हो। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो, ये बहुत बुरी बात है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, दूध पिलाने वाली माँ और दूध की बहनें, सास और बीवियों की बेटियां। वल मुहसनातु मिनन निसा, और शादीशुदा औरतें भी हराम है सिवाय कुछ खास हालात के, ये अल्लाह का हुक्म है। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और शादीशुदा औरतें तुम पर हराम हैं सिवाय उन औरतों के जो तुम्हारे कब्जे में आई हों, ये अल्लाह का कानून है। इन सब के अलावा बाकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, इस शर्त के साथ कि तुम उन्हें अपने माल महर के साथ निकाह में लाओ, ना कि बुरी नीयत से। फमस्तमताअतुम बिहि मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना, फिर जिन औरतों से तुम फ़ायदा उठाओ उन्हें उनका तय किया हुआ महर दे दो, और अगर तय करने के बाद आपस में किसी बात पर राज़ी हो जाओ तो उसमें कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, और तुम में से जो आज़ाद ईमान वाली औरतों से निकाह की ताकत ना रखे तो वो ईमान वाली लौंडियों से निकाह कर सकता है। अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम सब एक ही हो। फ़न की हो हुन्ना बेइज़्नि अहलिहिन्ना, इसलिए उनके मालिकों की इजाज़त से निकाह करो और उन्हें अच्छा महर दो, इस शर्त के साथ कि वे पाक दामन हो, ना कि बुरी हरकत करने वाली या छुपे रिश्ते रखने वाली।
फ़इज़ा उहसिन्ना, फिर जब वे निकाह में आ जाएं और उसके बाद कोई गलत काम करें तो उनकी सज़ा आज़ाद औरतों की सज़ा का आधा होगी। ये छूट उनके लिए है जो गुनाह में पड़ने का डर रखते हों, लेकिन अगर सब्र करो तो ये ज़्यादा बेहतर है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए हर बात साफ कर दे और तुम्हें सही रास्ता दिखाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वे चाहते हैं कि तुम रास्ते से भटक जाओ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है क्योंकि इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ सिवाय इसके कि आपसी रजामंदी से व्यापार हो, और अपने आप को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो कोई जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा उसे हम आग में डालेंगे और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इन तजतनिबू कबाइर, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारी छोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। वला तमन्नऊ मा फद्दल अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने तुम में से कुछ को ज़्यादा दिया है उसकी लालच मत करो। मर्दों के लिए उनके कमाई का हिस्सा है और औरतों के लिए उनके कमाई का हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो। वलिकुल्लिन जअलना मवाली, हमने हर एक के लिए वारिस तय कर दिए हैं जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, और जिनसे तुमने वादा किया है उन्हें भी उनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के जिम्मेदार और रखवाले हैं क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर कुछ ज़्यादा ताकत दी है, और इसलिए भी कि वे अपना माल खर्च करते हैं। फस्सालिहातु क़ानितात, इसलिए नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं और मर्द की गैर मौजूदगी में भी अपनी हिफाजत करती हैं। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और जिन औरतों से तुम्हें नाफरमानी का डर हो तो पहले उन्हें समझाओ, फिर बिस्तर अलग कर दो और आखिर में हल्की सख्ती करो। अगर वे मान जाएं तो उनके खिलाफ कोई रास्ता मत निकालो। व इन खिफ्तुम शक़ाक़, अगर पति पत्नी के बीच झगड़े का डर हो तो एक फैसला करने वाला मर्द की तरफ से और एक औरत की तरफ से तय करो। अगर वे सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल कर देगा। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, पड़ोसियों, दोस्तों और मुसाफिरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर आप अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नासा बिलबुख्ल, जो लोग खुद भी कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी करने के लिए कहते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसे छुपाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने अपमानजनक अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिया अन्नास, और जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो शैतान उनका साथी है, और जिसका साथी शैतान हो वो बहुत बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम, अगर वे अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते और जो अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते तो उनका क्या नुकसान था, और अल्लाह उन्हें खूब जानता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु, बेशक अल्लाह ज़रा भी जुल्म नहीं करता, राई के दाने के बराबर भी नहीं, और अगर कोई नेक काम होगा तो उसे कई गुना बढ़ा देगा और अपने पास से बड़ा अजर देगा। फ़कैफ़ा इज़ा जिना, उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए नबी आपको इन सब पर गवाह बनाएंगे। यौग़इज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, उस दिन जो लोग कुफ्र करेंगे और रसूल की नाफरमानी करेंगे वे चाहेंगे कि काश उन्हें ज़मीन में दबा दिया जाए, और वे अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालो, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, जब तक कि तुम समझ ना सको कि क्या कह रहे हो, और ना ही नापाकी की हालत में बिना गुस्ल के सिवाय सफ़र के। व इन कुंतुम मर्दा, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई शौच से आया हो या तुमने औरतों को छुआ हो और पानी ना मिले तो साफ मिट्टी से तयम्मुम कर लो, अपने चेहरे और हाथों पर फेर लो, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। अलम करा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया था? वे गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ता भटक जाओ। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है और वही काफ़ी मददगार है। मिनल लज़ीना हादू, कुछ यहूदी लोग अल्फाज को बदल देते हैं और कहते हैं हमने सुना और नाफरमानी की, वे दीन का मजाक उड़ाते हैं।
ولو अन्नहुम قالوا، اگر وہ سیدھی بات کہتے اور رسول کی بات مانتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں یا تم پر لعنت کریں۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ الم تری الی الذین یزکون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک بتاتے ہیں؟ اصل میں اللہ ہی جسے چاہے پاک کرتا ہے۔ انظر کیف یفترون، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اور یہی ان کے لیے بڑا گناہ ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے؟ وہ جادو اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس حکومت کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس چیز پر جلتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے؟ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں بڑی حکومت دی۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے منہ موڑ لیا، اور جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اسے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ طاقتور اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک صاف جوڑے ہوں گے اور انہیں ٹھنڈی چھایا ملے گی۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ الم تری الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں لیکن فیصلہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں اس سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف تو تم انہیں منہ پھیرتے دیکھتے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَت، پھر کیا حال ہوگا جب ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے گی، پھر وہ تمہارے پاس قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی اور صلح چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات اللہ جانتا ہے، اس لیے ان سے کنارہ کرو، انہیں نصیحت کرو اور دل میں اتر جانے والی بات کہو۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے۔ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ فلا و ربک، اے نبی تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر تمہارے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے اور پوری طرح مان لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ خود کو مار ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ دو تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کرتے، لیکن اگر وہ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت دی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوط ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی، سچے لوگ، شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اگر ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کافی ہے جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو، پھر نکلو چاہے ٹولیوں میں یا سب مل کر۔ وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمُيَبَّتِّيَنَ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ،
اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے جیت اور نعمت ملے تو وہ ایسے کہتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے بیچ کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا۔ فل یقاتل فی سبیل اللہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑے، چاہے مارا جائے یا جیت جائے، ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے۔ الذین آمنوا یقاتلون، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اس لیے شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ الم تری الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وقالوا ربنا لما کتبتا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، تھوڑا اور مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنہ، تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرموں کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں اے نبی لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ من یطیع الرسول، جو رسول کی بات مانتا ہے اس نے اللہ کی بات مانی، اور جو منہ موڑ لے تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو رات میں تمہاری باتوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ ان کی ہر بات لکھ رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت فرق پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن یا ڈر کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اگر وہ اسے رسول اور سمجھدار لوگوں تک پہنچاتے تو صحیح حقیقت جان لیتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ اللہ کے راستے میں لڑیے، آپ صرف اپنی ذمہ داری کے پابند ہیں، اور ایمان والوں کو بھی تیار کیجیے، امید ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، اللہ سب سے زیادہ طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتن حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر یا اسی طرح جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو حصوں میں بٹ گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کے کرموں کی وجہ سے الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم انہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، اس لیے ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ ان سے لڑو، اور ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، لیکن جو لوگ ایسے قوم سے جا ملیں جن سے تمہارا سمجھوتا ہے، یا جو تمہارے پاس آئیں اور ان کا دل تم سے لڑنے سے تنگ ہو، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ نہیں دیا۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہیں، تم سے نہ لڑیں اور صلح کی پیشکش کریں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی اجازت نہیں دی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن جب بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں اس میں گر پڑتے ہیں۔ اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں، صلح نہ کریں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ ان سے لڑو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے کو قتل کرے سوائے غلطی سے،
اور جو غلطی سے کسی مومن کو مار دے تو اسے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دینا ہوگا۔ فَإِن كَانَ مِن قوم، اگر وہ دشمن قوم سے ہو اور مومن ہو تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا سمجھوتا ہے تو خون بہا بھی دینا ہوگا اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، اور جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو مار ڈالے اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو، جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، دنیا کا تھوڑا فائدہ لینے کے لیے۔ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ لیس استوی القاعدون، ایمان والوں میں سے جو بنا کسی مجبوری کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بڑا درجہ دیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، حالانکہ اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑا اجر دیا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، جن لوگوں کی جان فرشتے لیتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، لیکن جو لوگ سچ میں مجبور ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں اور نہ ہجرت کر سکتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور راحت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں ہو تو نماز کو چھوٹا کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن نقصان پہنچائیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے نبی آپ ان کے بیچ ہوں اور نماز پڑھائیں تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور دوسری پہرا دے، پھر وہ بدل لیں تاکہ سب نماز پڑھ سکیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمنوں کے پیچھے لگنے میں کمزوری مت دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی ہوتی ہے، لیکن تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے بیچ انصاف سے فیصلہ کریں، اس لیے دھوکہ دینے والوں کی طرفداری مت کرو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، جو لوگ خود سے خیانت کرتے ہیں ان کے لیے جھگڑا مت کرو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم، تم دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑ لیتے ہو لیکن قیامت کے دن ان کے لیے کون جھگڑے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی گناہ کر کے کسی بے گناہ پر الزام ڈال دے تو اس نے بڑا گناہ اور کھلا جھوٹ کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو کچھ لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ خود ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، زیادہ تر ان کی گپت باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس کے جو صدقہ، بھلائی یا صلح کی بات کرے۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کا ورود کرے اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلے ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ ان یدعون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف کمزور چیزوں کو پکارتے ہیں اور شیطان کا پیچھا کرتے ہیں۔
लअनहुल्लाहु, अल्लाह ने शैतान पर लानत की है। उसने कहा, मैं तेरे बंदों में से हिस्सा लेकर रहूंगा और उन्हें गुमराह करूंगा। याइदुहुम व युमन्नीहिम, वो उन्हें वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, लेकिन सब धोखा है। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वहां से बचने की कोई जगह नहीं। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे जहां हमेशा रहेंगे। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। लैस बि अमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताबी, न सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशों से और ना ही अहले किताब की ख्वाहिशों से। जो बुरा करेगा उसका बदला मिलेगा। वमन याअमल मिनस्सालिहाति, और जो कोई ईमान के साथ अच्छे काम करेगा, मर्द हो या औरत, वो जन्नत में जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा, उससे बेहतर कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया और नेक रास्ता अपनाया और इब्राहीम के रास्ते पर चला। अगर आपको ये पूरी सूरह अन-निसा आसान हिंदी उच्चारण प्लस तर्जुमा में समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कुरान इसी तरह समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।